پیارے دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے سلطان الپرسلان کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے طغرل بیگ کی وفات کے بعد حالات کو کنٹرول کرتے ہوئے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ آج اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے سلطان الپرسلان کے جانشین سلطان ملک شاہ اول کے بارے میں۔ پیارے دوستوں، الپرسلان کی اچانک موت نے سلجوق سلطنت کی بنیادیں ہلا دی اور پورا عالم سوگوار ہو گیا۔ سلجوق ریاست کے اہم اور اعلیٰ عہدے پر فائز، مدبر، دوراندیش اور جنگجو نظام الملک نے فوری طور پر سلطان الپرسلان کی جگہ کو پر کرنے کے لیے آپ کے بیٹے ملک شاہ کو اقتدار کا وارث بنا دیا۔ ملک شاہ 8 اگست 1055 کو موجودہ ایران کے شہر اصفہان اور سلجوقی محل میں الپرسلان کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کا مکمل نام جلال الدولہ المعروف ملک شاہ اول تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ابتدائی دور اصفہان میں ہی گزارا اور یہاں اپنے ریاست کے اہم عہدیدار اور وزیر نظام الملک سے جنگی فنون کا ہر قسم کے حربے اور تربیت کی تکمیل کی۔ ملک شاہ لمبے اور چوڑے قامت کے انسان تھے۔ آپ نے 9 سال کی عمر میں نظام الملک کے ساتھ مل کر اپنے والد سلطان الپرسلان کی کفکاز جنگی مہم میں حصہ بھی لیا۔ پیارے دوستوں، جب آپ جوان ہوئے تو آپ ابراہیم قرا خان کی بیٹی تارکان خاتون سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ابراہیم قرا خان قراخانی خاندان اور چھوٹی سی سلطنت کے سلطان اور قوی چشم و چراغ تھے۔ آپ 1071 کو اپنے والد الپرسلان کے حکم پر شام کی جنگی مہم کے سلسلے میں حلب میں ٹھہرے تھے کہ آپ کے والد الپرسلان ترکستان کی جنگی مہم کے سلسلے میں راستے پر ہی تھے کہ آپ کو موت کا پروانہ آ گیا، جس کا مفصل ذکر میں پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ سلطان الپرسلان کے قتل کے بعد نظام الملک نے برق رفتار قاصد کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ الپرسلان کے بعد سلجوق سلطنت کی باغ دوڑ سنبھال لے۔ دوستو، یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ الپرسلان کی وفات کے بعد ان کے بھائی کارا ارسلان احمد نے ملک شاہ کو پیغام بھیج دیا کہ اقتدار کا حق الپرسلان کے بھائی کا ہے، جبکہ ملک شاہ نے جواب میں کہا، میرے چچا جان، الپرسلان کے بیٹے موجود ہیں، اقتدار انہی کا حق ہے، آپ بلا وجہ سلطنت کی باغ دوڑ کے لیے ریاست سے نہ الجھیں۔ ملک شاہ کے چچا کارا ارسلان نہ مانے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ہمدان کے مقام پر سلجوقی فوج کے خلاف برسر پیکار ہوا۔ 3 دن کی لڑائی کے بعد کارا ارسلان شکست فاش ہوا اور یوں ملک شاہ سلجوقی سلطنت کے مضبوط اور مستحکم سلطان بن گئے، جو خواہش سلطان الپرسلان بھی زندگی میں کر چکے تھے۔ یوں آپ نے 1072 کو سلجوق سلطان کی حیثیت سے سلجوق سلطنت کو سہارا دیا۔ آپ کو ملک شاہ اول کا خطاب دیا گیا۔ آپ پارسا اور عادل سلجوق حکمران تھے۔ آپ نے امت مسلمہ پر چھائے ہوئے صلیبی خطرات کو مضبوط حوصلے سے چٹا دیا۔ سلطان الپرسلان کے دور حکومت میں قراخانیوں نے سلجوق سلطنت کے ساتھ امن و امان کی فضا قائم کی تھی، مگر سلطان الپرسلان کے بعد قراخانیوں نے سلجوقیوں کے خلاف سر اٹھانا شروع کیا۔ قراخانیوں نے تورخاستان نامی علاقے کو فتح کیا اور سلطان ملک شاہ کے بھائی ایاز کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سلطان ملک شاہ نے قراخانیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر منظم کیا اور خود اپنی سربراہی میں تورخاستان پر چڑھائی کر دی۔ شدید لڑائی کے بعد قراخانی باغ کھڑے ہوئے۔ آپ نے شہر کی چابیاں ساؤ تیگن کے حوالے کی اور شہر اپنے بھائی شہاب الدین تیگش کے حوالے کیا۔ غزنوی حکمران ابراہیم نے بھی اسی وقت سلجوق سلطنت کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، مگر ملک شاہ کے ہاتھوں شکست ان کا بھی مقدر بنی۔ پیارے دوستو، 1074 عیسوی میں سلجوق سلطنت میں شورشوں کی بہکنے کے لیے آپ نے کچھ فیصلے کیے۔ آپ نے ترک جنگجو آرگر کو شیروان شاہ میں چھاپوں کے دوران نقصانات کا ازالہ کرنے کا حکم دیا۔ اپنے چچا کارا الپرسلان کے بیٹوں پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں سلطنت کے اہم امور اور عہدوں پر فائز کیا۔ مثلا آپ نے رکن الدین دولہ کو کرمان کا حکمران بنا دیا۔ آران میں موجود سرکش گورنر کو ہٹانے کے لیے آپ نے ساؤ تیگن کی سربراہی میں لشکر دے کر بھیجا، جس کو ساؤ تیگن نے آسانی سے سر انجام دیا، اور پھر متبادل کے طور پر اسی گمنام گورنر کے جانشینوں کو سلطان ملک شاہ نے سلجوق علاقے کا انتظام دیا۔ سلطنت کے دوسرے حصے میں موجود سلطان ملک شاہ نے اپنے دور میں عظیم سلجوق سلطنت میں بڑے پیمانے پر مدارس اور مکاتب قائم کیے اور پوری سلطنت میں آپ کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ آپ نے جلالی کیلنڈر کا بھی اجرا اور باقاعدہ آغاز کیا، جس کی جدید شکل آج شمسی کیلنڈر ہے۔ 1099 میں سلطان ملک شاہ نے سمرقند پر یہاں کے باسیوں کے مدد سے قبضہ کو یقینی بنایا اور تارکان خاتون کے بھتیجے اور قراخانی حکمران احمد خان ابن خضر کو قید کیا۔
اس کے بعد آپ نے مزید کراہانی علاقوں کاشغر اور خوتان کو بھی فتح کیا اور یہاں کے حکمران ہارون خان ابن سلیمان کو سلجوق سلطنت کا وفادار اور مطیع بنا کر شہر اس کے حوالے کیا۔ 1092 کو حضرت نظام الملک حسن صباح کے پیروکار باطنیوں اور حشاشین کے حملے میں بغداد جاتے ہوئے شکار ہو گئے۔ کچھ مورخین بتاتے ہیں کہ یہ سب سلطان ملک شاہ نے کروایا تھا، کیونکہ سلطان ملک شاہ نظام الملک طوسی کے اقتدار اور ریاست میں اپنی منمانی سے خوفزدہ ہو چکے تھے، لیکن یہ دعویٰ انتہائی گھٹیا اور بے بنیاد جس کا ذکر کرنے پر میں خود نادم ہوں۔ سلطان ملک شاہ نے بغداد کی مہم پر اس مقصد سے لشکر روانہ کر دیا کہ باطنیوں اور فاطمی شورش پسندوں کا قلعہ کما کیا جائے۔ آپ نے برائے نام عباسی خلیفہ کو خط لکھا۔ خط میں لکھا تھا آپ بغداد فوری طور پر چھوڑ کر سلجوق سلطنت کی حدود سے نکل جائیں، بصورت دیگر میں ایک بڑے لشکر کے ساتھ آپ کے سر کے اوپر چڑھوں گا۔ آپ بغداد کی مہم پر تھے کہ ادھر باطنیوں اور فاطمیوں کے مشترکہ منصوبے سے سلطان ملک شاہ کو زہر دیا گیا۔ سلطان ملک شاہ بھی اسی سال 19 نومبر 1092 کو 39 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پیارے دوستو، آپ اور نظام الملک کے بعد سلجوق سلطنت انتشار اور افراتفری کا شکار ہو گئی۔ بہت ہی کم وقت میں پھر سے بازنطینی غالب ہوئے اور پہلی صلیبی جنگ میں فلسطین اور شام کے بیشتر علاقے صلیبیوں کے قبضے میں چلے گئے۔